میری شادی ایک امیر خاندان میں ہوئی تھی۔ گھر میں کام کرنے کے لیے بہت سارے نوکر تھے۔ میں بہت خوش تھی کہ میں جہاں راج کروں گی، لیکن مجھے حیرت ہوئی شادی کی پہلی رات میرے کمرے میں کوئی گفٹ چھوڑ گیا۔ شادی کی رات کچھ بھی ہو یا پھر کوئی معمولی سا واقعہ بھی ہو، انسان کو عمر بھر یاد رہتا ہے۔ مجھے بھی ابھی تک یاد ہے جب میری شادی ہوئی۔ شادی کے پہلے ہی دن ایک چھوٹا سا لڑکا میرے کمرے میں آیا، کہنے لگا، مالکن اب تازہ فریش دودھ پئیں گی؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے بڑی چاو لگاؤ سے مجھ سے پوچھا تو میں نے بھی اس کو ہاں میں جواب دیا، لیکن میں نہیں جانتی تھی یہ لڑکا کون ہے۔ تو یہی سمجھی تھی کہ یہ بچہ ہوگا یا تو میرا دیور ہوگا تو میرے شوہر کا کوئی جاننے والا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد وہ لے کر آیا تو اس کی زبان، بول چال، اٹھنا بیٹھنا سب کچھ نوکروں والا لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے کوئی بات چیت تو نہیں کی، لیکن میں اندازہ کر چکی تھی کہ اس گھر کا خاندانی نوکر ہے۔ میری اماں نے بھی مجھے کہا تھا تم جس گھر میں جا رہی ہو وہاں تمہارے آگے پیچھے نوکر پھریں گے۔ مجھے اپنی ماں کی بات پر یقین آیا تھا کہ مجھے مرد نوکروں سے ہمیشہ سے پریشانی رہتی تھی۔ ہمارے اپنے گھر میں بھی ایک کام والی آتی تھی۔ اس سے پہلے ایک بڑی عمر کا مرد ہمارے گھر کا کام لوٹانے آتا تھا، اسے ابو ہی لائے تھے۔ جب ہم لوگ بڑے ہوئے تو ماما نے ان سے کہہ کر ہٹوا دیا تھا، لیکن اب میں پھر ایک ایسے گھر میں آ گئی تھی جب مرد نوکر تھے اور یہ تو چھوٹا بچہ تھا۔ مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں، جب بڑا ہوگا 15 16 17 سال کا ہوگا تو میں اسے گھر سے بھیج دوں گی۔ ویسے بھی چھوٹے بچوں کو زیادہ معاملات کا پتہ نہیں ہوتا۔ میں چھوٹے بچوں کے ساتھ ہمیشہ کھل کر بات چیت کیا کرتی ہوں، پر میں نے یہ نہیں جانتی تھی کہ میں اس وقت اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرنے جا رہی ہوں۔ میں اپنے گھر کو اپنے ہی ہاتھوں سے آگ لگانے لگی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے شوہر کمرے میں آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ میں تم سے کبھی زندگی میں کوئی توقع نہیں رکھوں گا، کیونکہ میں عام شوہر جیسا نہیں ہوں۔ اس گھر میں کام کرنے کے لیے تمہیں کوئی نہیں کہے گا۔ گھر میں نوکر چاکر ہیں، تمہارے آرام کا بھی خیال رکھا جائے گا، بس تم نے میری امی جی کی ہر بات ماننی ہے۔ ماں جی نوکروں پر سختی نہیں کرتی، وہ بہت ہی نرم دل ہیں۔ ان کی نرم دلی سے اکثر ہم بھی تنگ پڑ جاتے ہیں، لیکن اب تم اس گھر کی فرد ہو، اس لیے تم نوکروں پر بھی کبھی سختی مت کرنا، لیکن نوکر تمہاری خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے، بس تم انہیں جھڑکنا مت۔ اماں کا کہنا ہے ان لوگوں کی بد دعا بہت جلدی لگتی ہے، اس لیے کبھی بھی نہ ہی ان سے کوئی بدتمیزی کی جائے، نہ کوئی ایسی بات کی ان کا دل دکھے۔ میں نے اپنے شوہر کے ہاں میں ہاں ملا دی۔ ظاہر ہے میرے پاس اور کوئی چارہ جو نہیں تھا۔ پھر مجھ سے کہنے لگے تم دودھ پی کر سو جاؤ، مجھے فی الحال اپنے دوستوں کے ساتھ جانا ہے۔ آج انہوں نے میرے لیے ایک دعوت رکھی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ میں جہاں رہ پاؤں گا۔ 2 3 بجے آؤں گا، تب تم تھک چکی ہوگی، اس لیے تم سو جانا۔ میں حکم سے کہہ دوں گا کہ اگر میں آیا تو وہ تمہیں جگا دے گا۔ حکم میں نے اپنے شوہر کی طرف سوالی نظروں سے دیکھا۔ وہ کون ہے؟ میرے منہ سے پہلا لفظ یہی نکلا تھا، ارے تھوڑی دیر پہلے جو تمہیں دودھ دینے آیا تھا، چھوٹا بچہ، ہمارے گھر کا سب سے اچھا اور بہترین ملازم ہے۔ اسے کبھی بھی نوکر مت سمجھنا، تمہارا چھوٹا بھائی یا پھر اچھا سمجھنا۔ تمہاری اتنی خدمت کرے گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ اسے یہاں کام کرتے ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں، سب اس سے بہت زیادہ خوش ہے، اس لیے ماں نے اماں سے کہا تھا کہ میری بیوی کے لیے آنکھوں کو رکھ لے تاکہ وہ کام کرے اور میری بیوی کو کوئی مسئلہ بھی نہ ہو۔ تمہارے کردار کے بارے میں اچھے سے جانتا ہوں، تمہیں بڑے آدمیوں سے سخت نفرت ہے، اس لیے یہ چھوٹا بچہ رکھا ہے تاکہ تم اس کے ساتھ کبھی ڈرو نہیں یا کبھی خود کو غیر محفوظ تصور نہ کرو۔ میں نے اپنے شوہر کا شکریہ ادا کیا تو چلے گئے۔ ایک عجیب سا احساس مجھے ہونے لگا
تھا، کیا اس گھر میں میرا خیال نوکر رکھیں گے؟ میں شوہر کیا مجھ سے بات نہیں کرے گا؟ میرے دل میں ہزاروں خیالات آ رہے تھے۔ کمرے کے دروازے پر دستخط ہوئی۔ میں نے باہر کی طرف دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا کہ دروازہ اچانک کھلا۔ میں حیران ہو گئی، میں نے تو دروازے کی کنڈی بھی نہیں کھولی، تو یہ دروازہ کیسے کھل گیا؟ دیکھ کر میرے حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میرے سامنے 10 سال نوکر عاقب کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں دروازے کی چابی تھی۔ اس نے غصے سے پوچھا، یہ کیا تم نے دروازے کی چابی سے کیوں کھولا؟ کیا تم نے دیکھا نہیں یہ ایک نئی نویلی دلہن کا کمرہ ہے؟ کم از کم تمہیں پوچھ کر آنا چاہیے تھا۔ تمہیں اتنا تو پتہ ہوگا یہ ایک نئی نویلی دلہن کا کمرہ ہے، آتے ہوئے تمہیں دستخط دینی چاہیے، وہ ایسی حرکت مت کرنا۔ میں نے اسے غصے سے کہا تو اپنے کان کو ہاتھ لگا کر مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ مالکان معاف کر دے، دراصل مجھے غلط فہمی ہوئی ہے، آپ سے پہلے یہ کمرہ چھوٹی بی بی کا ہوا کرتا تھا، وہی مجھے یہی کہا کرتی تھی۔ بعض اوقات مجھے اتنی سستی ہوتی ہے کہ میں اٹھ کر دروازہ کھول نہیں سکتی، تم بعد چابی استعمال کر کے دروازہ کھول لیا کرو، مجھے کعوہ وغیرہ لا کر دیا کرو۔ تو بس میں تو چھوٹی بی بی کے خیالوں میں اب کمرے میں بھی ایسے ہی آ گیا، مجھے معاف کر دے۔ جس نے بڑی اداؤں سے مجھ سے معافی مانگی، میں بھی سمجھ گئی کہ ہاں ہو سکتا ہے میری نہ تو پہلے سے بہت زیادہ نخرے والی ہو، تو نوکر کو اس طرح کمرے کا دروازہ کھول کر آنا پڑتا ہوگا۔ لیکن میں نے دل میں سوچا کہ میں اس بات کی تہ تک ضرور جاؤں گی اور اس نوکر کی حرکتوں پر شروع سے ہی نظر رکھوں گی۔ اچھا اب یہ بتاؤ تم یہاں آئی کیوں ہو؟ میں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا، آپ کا حال وال پوچھ لو، اگر آپ کو کھانے کی کوئی چیز چاہیے تو وہ بھی بتا دیں۔ میں رات دیر تک جاگتا رہتا ہوں، اس حویلی کے سارے نوکر سو جاتے ہیں، بس میں ہی جاگتا رہتا ہوں۔ اس نے بڑی چپکتی ہوئی آنکھوں سے کہا، اچھا ٹھیک ہے، فی الحال تو میرے کمرے سے جاؤ، دوبارہ ایسے دروازہ مت کھولنا۔ جی بہتر ہے۔ وہ چلا گیا۔ میں اس کی باتوں سے متاثر بھی ہوئی تھی، اتنا چھوٹا سا بچہ اور اسے کتنی زیادہ تمیز ہے کہ مجھ سے کوئی فالتو بات نہیں کی، ورنہ کوئی اور لڑکا ہوتا تو نہ جانے میری تعریف کرنے میں بیٹھ جاتا، لیکن یہ نوکر ہو کر بھی اتنا سلیقہ مند تھا۔ تو جانے کے بعد میں اپنے بستر سے اٹھی، میں ابھی اپنے کپڑے ٹھیک کر رہی تھی، نظر ایک سفید رنگ کے رومال پر پڑی۔ رومال ایک شاپر کے ساتھ پڑا ہوا تھا، شاپر اور رومال دونوں ہی دروازے کے پاس رکھے ہوئے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے انہیں ابھی رکھا گیا ہو، کیونکہ جب میں کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی تب کسی ایسی چیز کا نام نشان بھی نہیں تھا، لیکن اب رومال اور شاپر دیکھ کر مجھے لگا جیسے یہ سارا کچھ عاقب نے ہی رکھا ہو، کہ اس کا کوئی مقصد ہو سکتا ہے۔ میں دل میں سوچا کہ اس نوکر کو مجھ سے کیا توقعات اور کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ میں نے یہی بات دل میں سوچی، شاپر اٹھا کر دیکھنے ہی لگی تھی، کمرے کے دروازے پر دستخط ہوئی۔ میں سوچا اگر شاپر میں کوئی ایسی ویسی چیز ہوئی تو خواہ مخواہ بدنام ہوگی، ہو سکتا ہے کہ عقب ہو، لیکن میں نے شاپر پہلے الماری کے نیچے چھپا دیا۔ اس کے بعد کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے میری ساس کھڑی تھی، اس ساس کے چہرے پر پریشانی کا سار نمودار تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی، بڑی مجھے حیرت ہے کہ ابھی تک تمہارا شوہر کمرے میں کیوں نہیں آیا، حالانکہ اسے ابھی تک یہاں ہونا چاہیے تھا، تو یہ تو تمہاری ذمہ داری تھی، تم اسے کمرے میں روک کر رکھتے۔ ماں جی مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اپنے شوہر کو پہلے ہی دیر پر بند کرنا شروع کروں، آنے سے وہی ہوگا جیسے آپ کہیں گی۔ میری بات سن کر وہ مسکرائی، لیکن ان کی پریشانی کم نہیں ہوئی۔ بیٹی ایک بات ہے جو میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں، لیکن بات سمجھو کہ اسے راضی رکھنا ہے۔ اب یہ بات کرنے کا وقت نہیں، بس تمہیں اتنا کہوں گی تم محتاط رہنا، اور اگر تمہارے شوہر تم سے دور بھی ہو تو خود اس کے قریب جانا، اور کو اپنی ذمہ داری خود سنبھالنی ہوتی ہے۔
اب میں نے اپنا جوان بیٹا تمہیں دے دیا ہے، تمہیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ ساس کی بات سن کر میں عجیب سوچ میں پڑ گئی تھی۔ میری ساس بڑی پہیلیاں بجوا رہی تھی، جبکہ میں ان کی کسی بات کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ خیر سے میں واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ میں نے دودھ کے گلاس پر پڑی، میں نے اسے فوراً سے اٹھا کر اپنے منہ سے لگا لیا۔ مجھے ابھی سخت پیاس لگ رہی تھی، کسی سے پانی بھی مانگ نہیں سکتی تھی۔ دودھ پی کر میرا پیٹ بھر گیا، میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ رات کے تقریباً 2 بجے تھے جب مجھے اپنے کمرے میں کسی ہلچل کا احساس ہوا۔ میں نے دیکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مجھے سخت غصہ آیا، اس وقت کون آ گیا؟ دروازہ کھلتے ہی میں نے دیکھا تو سامنے عاقب کھڑا تھا۔ مجھے اس پر بہت زیادہ غصہ آیا۔ میں نے اسے جھڑکتے ہوئے پوچھا، تو شرم نہیں آتی؟ رات کے 2 بجے میرے کمرے میں کیا لینے آئے ہو؟ یہ بات سنتے ہی وہ ڈر گیا اور وہ ہاتھ لگا کہنے لگا، مالکن مجھے معاف کر دے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دے۔ میں نے پر اپنی ایک بہت ہی ضرور چیز بھول گیا تھا کہ اگر میں نے وہ چیز نہ لی تو میں مر جاؤں گا، اور دیکھی ہو تو آپ بتا دیں۔ میں اس کی بات سن کر چونک کر گئی تھی۔ کیا چیز تم نے جہاں رکھی تھی؟ شاہ پر ایک رومال تھا۔ جی تھا، وہ آپ کو دینا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے کہیں اور گرا دیا۔ اگر وہ رومال کسی اور نے دیکھ لیا تو میری شامت آ جائے گی۔ اس کی بات سن کر میں اسے تسلی دی، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ دوبارہ کے بعد وہ میرے کمرے میں اس طرح نہ آئے۔ آتے جاتے اس نے دودھ کا وہ گلاس بھی لے لیا، وہاں سے چلا گیا۔ پھر جانے کے بعد پھر سے سوچ میں پڑ گئی تھی۔ سوچا کہ کیوں نہ میں رومال اور شاپ پر رکھا کر دیکھوں، اس میں تھا کیا جس کے بارے میں وہ اتنی زیادہ جلدی میں تھا۔ اسے خوف بھی انتہا کا تھا۔ میں نے اسے تسلی دے دی تھی، لیکن میرے دل میں شاپ پر رومال کے لیے انتہا تجسس تھا۔ میں نے کمرے کے دروازے کو اچھی طرح بند کیا، اس پر لاک لگانے کے بجائے کنڈی لگا دی۔ پھر کمرے کی روشنی جلائی اور رومال اور شاپر کھو کر دیکھنے لگی۔ اندر سے جو چیز نکلی وہ دیکھ کر میں بہت زیادہ حیران بھی تھی اور پریشان بھی تھی، کیونکہ میں نے اس چھوٹے بچے سے یہ امید نہیں کی تھی کہ وہ ایسی چیز شاپر میرا کر بہانے سے مجھے دے گا۔ اب میرے دل میں ایک ڈر سا بیٹھ گیا تھا، آخر یہ چیز کس کی حرکت تھی؟ کیونکہ اگر میں اس بچے پر غصہ کروں، شک بھی کروں اور یقین کرنے کی کوشش کروں تو جو کروں گی اس نے کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ سب کچھ ایک بڑا ہی کر سکتا تھا۔ ایسا انسان جب مجھے اچھی طرح سے جانتا ہو، میں نے اپنے دل میں تہیہ کر لیا، میں اب اس نوکر آقا سے بنا کر رکھوں گی، کبھی بھی اسے ڈانٹوں گی نہیں، نہ ہی کوئی ایسی بات کروں گی جس کی وجہ سے یہ مجھ سے دور چلا جائے۔ مجھ سے بدلے میں باتیں چھپانے لگے، اور صبح ہوئی تو میں نے اس سے 500 روپے ہاتھ میں رکھ کر کہا، جب میں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ میرے ہاتھوں میں پیسے دیکھ کر وہ بولا، مالکن۔ میں نے اس کا یہ لفظ آد میں ہی پکڑ لیا، مالکن نہیں تو مجھے آپ بھی کہا کرو، تمہاری مالکن نہیں بلکہ بڑی بہن ہو۔ کل چھاپر میں جو میں نے چیز رکھی تھی، رومال، کیا آپ کو پسند آیا؟ اس کے بعد سن کر میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں کوئی یہ بات سن نہ لے، خاص کر میں اپنے شوہر کو اس کی خبر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ میں نے کہا، بالکل مجھے تمہاری ہر بات پسند ہے، لیکن تم مجھ سے کچھ بھی چھپانا نہیں۔ تم سے میرے بارے میں اگر بات کریں تو مجھے لازم بتاؤ گے۔ میری بات سن کر اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ کہنے لگا، مجھے آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ کسی غریب کو دے دے تو بہتر ہوگا۔ میں نے اس کا رویہ دیکھ کر حیران ہو گئی تھی کہ اس میں خودداری و غیرت بھی تھی، ساتھ ہی ساتھ غرور بھی تھا۔ وہ میری کسی بات کا خاطر میں نہیں لا رہا تھا، آتا تھا جیسے ساری باتیں وہ پہلے سے ہی جانتا ہے، کسی بھی طور پر مجھ سے پیسہ وغیرہ نہیں لینا چاہتا تھا، اس میں کوئی لالچ نہیں تھی۔
میں اس کی بات پر خاموشی تو اختیار کر لی تھی، لیکن دل میں بہت سارے خیالات اٹھے جو اٹھ رہے تھے، پر اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے میں یہ بات کس سے کر نہیں سکتی تھی۔ میں سوچا کہ میں جا کر یہ بات اپنی امی کے سامنے رکھوں گی، اور اپنے تجربے کی روشنی میں مجھے ضرور اس بات پر رہنمائی کریں گی یہ حرکت کس نے اور کیوں کی ہے۔ کچھ چھوٹے بچے پر تو میں شک بالکل کر ہی نہیں سکتی تھی۔ خیر میں اپنے میکے چلی گئی۔ میں نے سارا معاملہ امی کو سامنے رکھے، اور تجربے کی روشنی مجھے ضرور اس بات پر رہنمائی کرے گی یہ حرکت کس نے کی اور کیوں کی ہے۔ کیونکہ اس چھوٹے بچے پر تو میں شک بالکل کر ہی نہیں سکتی تھی۔ خیر میں اپنے میکے چلی گئی۔ میں نے سارا معاملہ امی کو بتایا۔ امی بھی پریشان ہو گئے، کہنے لگی بیٹی تو شادی کو ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں، اگر یہ بات تمہارے شوہر کو پتہ چل گئی تو تمہارے کردار کے بارے میں کیا سوچے گا۔ وہ تو یہ سوچے گا نا کہ ہم نے تمہاری اچھے سے تربیت نہیں کی، اور یہ کہ تمہیں اپنے شوہر کے مال میں خواندہ کرنے سے کوئی روک نہیں سکا۔ اللہ نہ کرے امی جان تم اپنے شوہر کے علاوہ دل میں کسی اور کا خیال بھی نہیں لا سکتی، تو آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں۔ میں اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچا بھی، اس کا گمان کرنا بھی گناہ سمجھتی ہوں۔ میری بات سن کر میری امی کو تو یقین آ گیا تھا، لیکن مجھے جانتی تھی راز جیسے ہی میرے شوہر کو پتہ چلے گا تو ضرور مجھے سے تشویش کرے گا۔ شاپور اور کمار میری امی کو ہی لیا تھا، واپس اپنے گھر آئی۔ امی نے مجھے محتاط رہنے کا کہا تھا، اور خاص کر اس عاقب پر نظر رکھنے کا، جسے میں ایک بات 10 سال نوکر سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتی تھی، لیکن یہ تو میری غلطی تھی۔ جب میں دوبارہ سسرال آئی میں شوہر مجھے انتظار کر رہا تھا، لیکن آج اس کے چہرے پر نظار سے زیادہ بے چینی اور غصہ تھا۔ تو دیکھ کر میں ڈر گئی۔ اس نے مجھ سے عجیب سے لہجے میں پوچھا تو تم کہاں گئی تھی اور کیوں گئی تھی۔ یہ بات سن کر میں آرام سے جواب دیا، میں صرف اپنی امی کی طرف گئی تھی، امی کے ساتھ گئی تھی تو مجھے بتانا چاہیے تھا کہ میں آئندہ میں اجازت کے بغیر گھر سے قدم بھی باہر مت نکالنا۔ یہ بات سن کر میں سہم سیکھ گئی۔ سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا شوہر ایک دم اتنا بدل جائے گا، لیکن نظروں سے لگ رہا تھا جیسے کچھ تو ہوا ہے۔ مجھ سے جب تو خفا تھا کہ مجھ سے کوئی بات کہنا چاہتا تھا، جب میری ساس کی آواز آ گئی، اسے کہنے لگی کہ بیٹی اچھا سا کھانا تیار کر لو، آج ہمارے کچھ خاص مہمان آئیں گے، اور ہاں یاد رکھنا تم نے بہت سی زیادہ ادب و احترام سے اپنے شوہر کو پکارنا ہے، مجھے بار بار کہہ کر اپنے شوہر کو نہیں پکارنا۔ پھر پاک ساتھ کو تسلی دی کہ میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی، بے فکر ہو کر جائیں۔ پر میں اپنے کمرے میں گئی تو میرے شوہر نے ایک کالی سی چادر اٹھا رکھی تھی، اور وہ اسے بڑی غور سے دیکھ رہے تھے۔ یہ دیکھتی ڈر گئی۔ میں نے کہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ آج تو مہمانوں کے سامنے جوڑ کر آؤ گی۔ شوہر کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ کہنے لگے کہ کیا ہوا، تم سب کے سامنے سچ سنور کر آنا چاہتی ہو، کیا تم سب کو اپنی خوبصورتی دکھاؤ گی؟ میں نے کہا نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، لیکن نئی والی دلہنیں تو ہمیشہ تیار ہوا کرتی ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، یہ سب کہتے ہیں میں ویسا ہی پہناوا کروں گی۔ پھر سن کر وہ خوش ہو گئے تھے کہ وہ مکمل خوشی ان کے چہرے سے غائب تھی۔ لگتا تھا جیسے وہ میرے بارے میں کوئی ایسی بات جانتے ہیں جس کے بارے میں ابھی انہیں یقین مکمل نہیں۔ چادر اوڑھنے کا کہا، حالانکہ میں تو سمجھی تھی کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں۔ دعوت میں کون کون آ رہا ہے؟ میری بات سنتے ہی میرے شوہر کے تاثرات بدل گئے اور بولے جو بھی آ رہا ہے تمہیں سے غرض نہیں ہونی چاہیے، تم عورتوں سے ملو یا مردوں سے، تمہارے اس لیے میں خاموش ہی رہیں۔ پھر میرے شوہر نے مجھے وہی پہناوے میں کوئی فرق نہ آئے جی بالکل صحیح ہو گیا۔ وہ تو بس اس لیے پوچھ رہی تھی تاکہ مجھے مہمان کو اندازہ ہو جائے
میں اپنی بات کر کے تو خاموش ہو گئی تھی، لیکن میرا شوہر مجھے ابھی تک مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد مہمان آ گئے تھے۔ گھنٹے بعد جب میں نے کھانا لگایا تو مہمانوں میں کالے رنگ کے کپڑے پہنے آدمی بھی موجود تھا۔ میں اسے دیکھ کر عجیب سی گھبراہٹ کا شکار ہو گئی تھی، کہ وہ مجھے بار بار اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے مجھے پہلے سے جانتا ہو۔ اسے دیکھ کر پریشان ہو گئے، لیکن اپنے شوہر کو جواب محسوس نہیں ہونے دی، نہ ہی میں نے اس کی طرف دیکھا۔ میرے شوہر نے مجھے یہ بات بتا نہیں رکھی تھی کہ ان کے رشتہ دار ہیں۔ کیا لگتا ہے میں خاموشی سے دعوت کا کھانا کھا بھی رہی تھی۔ مہمان سے پوچھ رہی تھی کہ اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ مجھے بتائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اٹھ کر کچن میں آئی۔ میرا شوہر بھی میرے پیچھے آ گیا۔ سچ بتاؤ، یہ کیا سب کچھ کب سے چل رہا ہے؟ میرے شوہر نے مجھے میرے بازو سے کھینچتے ہوئے کہا۔ تمہیں پریشان کا انہیں دیکھنے لگی۔ کیا چل رہا ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہو آپ؟ میں نے اسے غصے سے پوچھا۔ ہنس کر بولے، یعنی کہ تمہیں سب پتہ ہے لیکن تم انجام بننے کی اداکاری کر رہی ہو۔ ایک بات یاد رکھنا کہ میں کبھی کسی گنہگار یا بے وفا کو معاف نہیں کرتا۔ جس دن مجھے سب سچ سمجھ آ جائے گا اس دن تو میں تمہارے چہرے پر تھوکوں گا بھی نہیں۔ ابھی تو فی الحال میں شک کا فائدہ دے رہا ہوں۔ جس دن مجھے حقیقت پتہ چلی اس دن میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ شوہر کی بات سن کر میرا دل کانپ اٹھا تھا، جب میں چپ کر گئی تھی۔ میں نے سوچا جب میرے دل کردار میں کوئی خرابی ہے ہی نہیں تو مجھے خواہ مخواہ ڈرنا بھی نہیں چاہیے۔ میں نے امی کو بھی یہی بات بتائی۔ امی کہنے لگی کہ بیٹا یہ بات اتنی آسان جتنی نظر آ رہی ہے اتنی ہے نہیں۔ مجھے ضرور کوئی نہ کوئی راز ہے جو تم سے چھپایا جا رہا ہے، ورنہ کوئی بھی انسان اپنی شادی کے فوراً بعد بیوی سے ایسی دل دکھانے والی بات نہیں کرتا، وہ بھی میرے دماغ جیسا بچہ جو کہ انتہائی شریف ہے۔ ضرور کسی نے اس کے کان بھرے ہوں گے۔ میں اپنے کمرے میں غور سے دیکھو، کوئی چیز کوئی نشانی ملا تو مجھے بتانا، میں تمہاری رہنمائی کروں گی۔ اماں کی بات سے مجھے شاپر اور رومال والا واقعہ یاد آیا۔ میں سوچا کیوں نہ اس رومال اور شاپر کو اپنے شوہر کے دے دوں اور ان سے پوچھوں کہ یہ کس نے مجھے عاقب کے ذریعے بھجوایا تھا۔ پھر سوچا کہ خواہ مخواہ ایک نیا قصہ سامنے آ جائے گا۔ اسی شام عاقب میرے کمرے میں آیا، کہنے لگا، آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں بے شک آپ جا کر بڑے بھیا سے پوچھ لینا، لیکن فی الحال کے لیے آپ میرے ساتھ آئیں۔ میں آپ کو باہر لے جانا چاہتا ہوں۔ تو مجھے کیوں باہر لے کر جاؤ گے؟ اگر تمہیں تو خود کچھ نہیں پتہ، تم ایک چھوٹے بچے ہو۔ آقا میری بات سن کر ہنس پڑا۔ نہیں، میں تو آپ کے ساتھ نہیں لے کر جاؤں گا، باہر بڑے بھیا کھڑے ہیں، نواب کو لینے سامنے آ جائے گا۔ اسی شام آقا میرے کمرے میں آیا، کہنے لگا، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ آپ کو مجھ پر یقین نہیں تو بے شک آپ جا کر بڑے بھیا سے پوچھ لینا، لیکن فی الحال کے لیے آپ میرے ساتھ آئیں۔ میں آپ کو باہر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ تو مجھے کیوں باہر لے کر جاؤ گے؟ بڑے بھیا یعنی میرے شوہر؟ ہاں میں انہیں کو تو بڑے بھیا کہتا ہوں۔ کار میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں اس آقوں کی بات سن کر کچھ سمجھ ہی نہیں تھی، پریشان بھی تھی اور شک میں بھی پڑی گئی۔ میں اپنی استاد سے جا کر پوچھا کہ آقا نے مجھے کہا ہے کہ باہر میرا شوہر مجھے لینے کے لیے کھڑا ہے، کہ واقعی میں انہیں نے آپ سے ایسی کوئی بات کی تھی؟ میں نے تو باہر جا کر نہیں دیکھا، آقا بچہ ہے، شاید اس سے غلطی ہو گئی ہو، اب جا کر ایک بار باہر دیکھ آئے۔ ہماری بات سنتے ہی آقا باہر کی طرف بھاگا۔ میری ساتھ جب باہر گئی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ دیکھا تو میں بہت سخت حیران ہوئی، مجھے آقا پر پکا شک پڑ چکا تھا۔ شام کا وقت تھا، سب لوگ چھت پر چائے پینے کے لیے چلے گئے۔ میں سوچا کہ آج میں آقا سے دو ہاتھ کیوں نہ کر لوں۔
وہ تو شک کی آگ میں جلنے سے بہتر ہے کہ آج میں اسے ایک بار کمرے میں بند کر کے ساری تشویش مکمل کر لوں۔ سب میں نے ایسا ہی کیا۔ بہانے اسے اسٹور میں بلایا کہ مجھے کچھ چیزیں اوپر رکھنی ہیں، تو اسٹور روم میں بند کر دیا۔ اور میں سمجھ سکتی تھی کہ وہ چھوٹا سا بچہ ہے، کہ دل بھی کمزور تھا، لیکن مجھے بھی مقدار میں کوئی سیاہی نہیں چاہیے تھی۔ سوچ لیا آج میں اسے سبق سکھا کر رہوں گی۔ باہر والے کمرے کا دروازہ بھی میں نے اندر سے بند کر دیا۔ آقا سے جالی والے باہر سے کمرے کو تالا لگا دیا۔ آقا وہیں پر دروازہ پیٹتا رہ گیا۔ دروازہ کھول کر پوچھا، جب تک تم مجھے سچ نہیں بتاؤ گے کہ چاہے تم جو بھی کر لو تم یہیں مر جاؤ گے۔ چھوٹا بچہ تھا، کب تک یہ بات چھپا سکتا تھا؟ بھلا مجھ سے کہنے لگا، میں نے یہ کام جان بوجھ کر نہیں کیا۔ بڑے بھیا کے ایک دوست ہیں، انہوں نے اپنے دوست سے یہ شرط لگائی تھی اور اس کی بیوی کو وہ جال میں پھانس کر رہیں گے۔ باتیں میں سن بھی رہا تھا، بڑے بھائی کو یہ بات بہت بری نہیں لگی تھی۔ انہوں نے دوستی بھی ختم کر لی، لیکن بعد میں وہ مجھے پیسے دینے لگا، کہنے لگا تم جا کر یہ بھابھی کو یہ چھاپر اور مال دے آؤ، اس کے بدلے میں تمہیں 10,000 روپے دوں گا۔ 10,000 روپے تو میں نے زندگی بھر نہیں دیکھے تھے، بس ان کی یہ بات سن کر میں بہک گیا تھا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دے، ورنہ میں ساری زندگی آپ کی نظر میں شرمندہ ہو رہوں گا۔ میں نے کہا، میری نظر میں تم تو گر ہی گئے ہو، لیکن اب میرے شوہر سے دور رہنا، ورنہ اگر انہیں تمہاری اس حرکت کا پتہ چلا کہ تم نے شادی کے بعد مجھے کسی اور کو تحفہ لا کر دیا تھا تو تمہارا برا حال کر دیں گے، تم اپنی نوکری سے بھی جاؤ گے۔ اس لیے دوبارہ اس بات کو اپنی زبان پر مت لانا، اور خبیث سے بھی کہہ دو کہ تمہارا مجھ تک پہنچنے کوئی اپنے گندے ہاتھ میری روح تک پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ میری بات سن کر عاقب کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ جانتے تھے کہ وہ بیچارہ معصوم ہے، بے قصور ہے، لیکن اب مجھے اس پر بھروسہ بھی نہیں رہا تھا۔ میں اور صحیح کہتے ہیں، مرد چاہے چھوٹا یا بڑا ہو، عورت کو ہمیشہ اس کے ایک حفاظت پر رہنا چاہیے، ورنہ حالات بگڑ سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک، چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں اوکے، اللہ حافظ۔